الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ یا اللہ تو ہی، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی سلطنت کا حقیقی بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو سلطنت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و خواری کے گڑھے میں تو اسے ڈال دیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب تو رزق عطا کرتا ہے. اور میرے محترم دوستو، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جتنی بھی مدد کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد جو آتی ہے وہ زبردست اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہے جو کہ حکمت والا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور طاقت والا اور بڑا ہی زبردست ہے. اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے کہ اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ چیز کافروں کو کس قدر ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. میرے محترم دوستو، اسلام جب شروع ہوا تو کمزور سا تھا اور مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 13 سال تک، جب تک وہ رہے، مجبور و مقہور رہے. اور عالم یہ تھا کہ ایک عام مسلمان کی کوئی بھی ہر کوئی پٹائی کر دیتا، کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا. اور عالم یہ تھا کہ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی جاتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر طرح سے ستایا جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو کئی سال مسلمان خوف کے سائے میں مسلمانوں نے زندگیاں بسر کی. عالم یہ تھا کہ بیت الخلاء کے لیے بھی اگر جانا ہو تو ساتھ اپنے ہتھیار لے کر جاتے، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا اور اللہ رب العالمین نے
بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد اسلام آگے بڑھتا گیا, مسلمان پھیلتے گئے, اور جو خوف کی حالت تھی وہ امن میں بدل گئی, اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پھر سے مضبوط کر دیا, اور سارے جزیرۃ العرب میں نہ صرف مسلمان پھیل گئے بلکہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو دنیا کے سپر پاور طاقتیں تھیں, ایران کی کسرا حکومت اور رومن امپائر, ان دونوں کو اپنے جوتوں تلے انہوں نے رول دیا, اور مسلمان اس زمانے میں جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس سے آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان قابض ہوئے. تو میرے محترم دوستو, لیکن آج عالم یہ ہے کہ آپ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تمام مسلمان ممالک میں یا تو بدن امنی ہے, یا تو جنگ ہے, یا نہیں تو خانہ جنگی ہے, یا نہیں تو بدری ہے, یا نہیں تو فاقہ ہے, یا نہیں تو بھوکمری ہے, یا نہیں تو غیروں کی ان پر بالادستی ہے, اور یا نہیں تو وہاں سے ہجرت کا سلسلہ جاری ہے, اور پورے ممالک میں امن تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. میرے محترم دوستو, اور جہاں پر امن ہے بھی تو وہ بھی غیروں کی کاسہ لیسی, ان کے آگے گڑ گڑانا اور ان کے آگے رکوع سجود میں ہی زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. تو میرے محترم دوستو, اس کا عالم کیا ہے؟ اور آج عالم یہ ہے کہ کفر اطمینان اور چین کی بانسری بجا رہا ہے, اور جتنے بھی سارے کے سارے پھوٹ, اختلافات, انتشارات, مظاہرے اور ہڑتالیں اور جو بھی بغاوتیں اور خانہ جنگی جو کچھ ہے, کشت و خون اور بموں کی تباہی بربادی, یہ سارے کے سارے مسلم ممالک. میرے محترم دوستو, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور آج عالم یہ ہے کہ کافر کفر اسلام پر ہنس رہا ہے, اور مشرک مسلمانوں کو, تو آج اگر کوئی داڑھی والا بھی نظر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بن لادن آ رہا ہے. یہ زمانہ یہ وہ تھا کہ کوئی داڑھی والا اگر نظر آتا تو لوگ اسے احتراماً اڑ جایا کرتے تھے. لیکن آج ایک عجیب سی کیفیت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہے, اور عالم یہ ہے کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگے بان گئے, منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے, اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے, خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں, اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. شاید اسی کے لیے علامہ اقبال نے اپنے شفا میں کہا تھا, رحمتیں ہیں تیرے اغیار کی کاشانوں پر, کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کی کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کہ میرے محترم دوستو, اب حالات اس طرح کے, جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم. کہ اللہ رب العالمین نے جو تم میں ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں, ليستخلفنهم في الارض, ان کو زمین میں ضرور اللہ تعالی بادشاہت عطا فرمائے گا. كما استخلف الذين من قبلهم, جیسا کہ ان سے پہلے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کی خلافت عطا فرمائی. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ثابت کر دے گا جس دین کو کہ اس نے ان کے لیے پسند کیا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا, اور ان کے خوف کو امن میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. میرے محترم دوستو, آج ہمارا جو عالم, آج سب سے بڑی چیز جو ہے, اللہ رب العالمین اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے کہ اسے یورپ اور امریکہ کی نظر بد لگ گئی ہے, اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ عالم اسلام سے کسی بھی طرح امن کو ختم کر دے, اور اس کے لیے روزانہ نئے نئے فتنے, ابھی جو بغاوت کی چنگاری ایک جگہ سے بڑھ کی سب جگہ پھیل رہی. میرے محترم دوستو, اللہ کرے کہ یہ آگ بجھ جائے, اور اللہ رب العالمین اس کی لپٹوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کویت کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سعودیہ کے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کی حفاظت فرمائے. یہ ایک سازش ہے جو کہ
صلیبیوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کی کہ جہاں کہیں بھی امن چین ہے تو پہلے ایران عراق جنگ برپا کی گئی، اس کے بعد عراق کی جنگ، اور اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ، اور اس طرح کی جنگیں خانہ جنگیاں